بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں اور نعمتیں بڑھتی بھی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ شکر کرنے سے نعمتیں بھی بڑھتی ہیں، نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور ناشکری سے ایک تو نعمتیں کم ہوتی ہیں اور دوسرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن بندہ ایک نعمت جو نہیں ملتی باقی نعمتوں کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ناشکری شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں بندے کو عطا فرمائی ہوتی ہیں تو وہ اس کی طرف دیکھے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیونکہ جب شکر کیا جاتا ہے تو شکر سے پھر اللہ رب العزت مزید کرم نوازیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور شکر کرنے سے اللہ اپنی رحمات بھی نازل فرما دیتا ہے۔ لیکن جب ناشکری کی جاتی ہے تو پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے رب سے ہم کلام کرنے کے لیے، تو ایک امیر شخص جس کے پاس وافر مقدار کے ساتھ دولت تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو جا کر ایک پیغام میرا رب کو دیجیے گا اور عرض کریے گا کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا فرما دی ہے کہ اب مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، تو اللہ کو فرمائیے کہ بس فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو ایک دیکھا کہ ایک کنگال اور فقیر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے، تو میرا ایک پیغام لے کے جائیے گا، اللہ سے عرض کریے گا کہ اللہ مجھے بھی نواز دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میرا وقت کب آئے گا، مجھے کیوں نہیں نوازا جا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ کوہ طور پہ گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، تو وہ امیر شخص جس کا پیغام آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک ایک دولت مند آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا کہ اللہ سے عرض کریے گا اور میرا پیغام دیجیے گا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، تو آپ بس فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے کو جا کر میرا پیغام دینا اور اسے کہنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے تو میں نعمتیں دینا چھوڑ دوں گا، بند کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کنگال کا پیغام بھی دیا کہ مالک وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، میرے اوپر اتنی بھوک اور پیاس اور تنگی کیوں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس شخص کو جا کر کہہ دے کہ اللہ فرماتا ہے تو شکر کرنا شروع کر دے، میں تیرے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر نعمتوں میں تنگی آتی ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان اگر دیکھے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، ہم ایک نعمت ملنے کے وجہ سے باقی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پاؤں دیے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سماعت رکھی ہے، بینائی رکھی ہے، بولنے کا سلیقہ دیا ہے، اور جو ہے وہ سمجھنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شعور دیا ہے۔ تو یہ صحت اور یہ باقی جو نعمتیں ہیں یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بندہ ان پر شکر ادا کرتا رہے تو ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صحت ہے لیکن دولت نہیں ہے، خوش دونوں ہی نہیں ہے، کیونکہ ناشکری ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت آ جائے اور دوسرا چاہتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، حالانکہ ایک نعمت جو ہے اس کو پیچھے کر کے جو ہے وہ ناشکری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک زمانے میں ایک خبر آئی تھی اخبار میں کہ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گئے اور اس کو سانس کا مسئلہ تھا، وہ بڑا امیر تھا، تو ڈاکٹر نے اس کو سانس کی نالی لگائی اور 2 دن تک جو ہے وہ نالی لگی رہی، اور جب جو ہے وہ ڈسچارج کرنے لگے تو بل پوچھا تو کہا 50,000 روپیہ جو ہے وہ آپ کا بل بنا ہے۔ تو وہ شخص رو پڑا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ کہا پیسے تو ہیں۔ تو کہا رویا کیوں ہے؟ کہا رویا اس وجہ سے ہوں کہ 2 دن تو نے مجھے سانس کی نالی لگائی ہے اور تو نے مجھے پیسوں کا بل بنا کے دے دیا ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے کہ ساری زندگی مجھے سانسوں کی مالا دے رہا ہے، اور اس نے تو کبھی سوال نہیں کیا، اور ہم نے کبھی اس پر شکر ادا نہیں کیا۔ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی اس نعمت کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سانسوں کا آنا اور ہاتھ سے پکڑنا، قوت اور چلنا اور صحت، اور یہ اللہ رب العزت نے اولاد کا دینا،
اور پھر جو ہے وہ وافر مقدار کے ساتھ نعمتوں کا ملنا، لیکن ایک نعمت نہیں ہے تو اس پر ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی جو ہیں وہ مسجد سے نکلے اور کسی نے جوتا اٹھا لیا تو ننگے پاؤں جا رہے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ سعدی اتنا بڑا شیخ ہے تو زمانہ کیا کہے گا پہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تو آگے گئے تو چوک میں دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں، ان کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، تو واپس پلٹے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کی کہ مالک شکر ہے تو نے مجھے جوتا نہیں پاؤں تو دیے ہیں نا۔ تو اگر بندہ اوپر دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا، اور اگر بندہ نیچے دیکھ کے چلے گا تو اس کے اندر شکر کی دولت پیدا ہوگی۔ کوٹھیوں، بنگلوں اور بڑے بڑے مکانوں اور کاروں کو دیکھے گا تو اس کی زندگی بے چین ہو جائے گی، بے سکون ہو جائے گی، اور وہ آگے جانے کا سوچے گا اور جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھول جائے گا۔ اور اگر نیچے جھونپڑیوں کو دیکھ کر چلے گا تو اس کے اندر شکر کی دولت آئے گی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم شکر کرتے رہو گے نا تو میں دولت کے دروازے کھولتا رہوں گا اور نعمتوں کے دروازے کھولتا رہوں گا، اور جب ناشکری کر دو گے تو پھر نعمتوں کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور اللہ ناراض بھی ہو جائے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج وافر مقدار کے ساتھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں لیکن شکر کی دولت نہیں ہے، اس وجہ سے زندگی بے چین اور بے سکونی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جب سکون کی دولت آ جائے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بندے کو سکون کی زندگی نصیب فرما دیتی ہے اور بندے کے اندر سکون آ جاتا ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک نعمت نہیں ملی تو مجھے وافر مقدار سے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے رب کا جس حال میں بھی رکھا ہے۔ اگر شکر تمہارے لبوں پہ آ گیا تو دیکھیے گا کہ نعمتوں کے دروازے بھی رب کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا یا اللہ۔